زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر ٹرانسمیشن ماہ رمضان۔ یہ ایک بڑا ہمارا طویل عرصہ آپ کے ساتھ سفر رہا ہے پورے رمضان، جہاں پہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایک شو لیتے آئے ہیں، اور جس شو کے اندر ہم نے بہت ڈفرینٹ باتیں کی، ہم نے کچھ ایسے ٹاپک رکھے ہیں جو ہماری ٹیم نے سوچا بہت امپورٹنٹ ہوں گے اس مہینے کے حساب سے، کچھ ایسے ٹاپک تھے جو مجھے پسند تھے، لیکن جو آج کا ٹاپک ہے وہ ڈاکٹر موئز کے دل سے بہت قریب ہے، کیونکہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا ٹائم آئے، کوئی ایسا موقع ہو جہاں پہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں۔ تو ہم نے کہا کہ رمضان سے اور اس ٹرانسمیشن سے اچھا موقع آپ کو کہاں ملے گا، تو آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر موئز کے فیوریٹ ٹاپک پہ، اور وہ ہے غیب۔ کیسے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام دوستو، السلام علیکم۔ اچھا، یہ کئی لوگوں نے مجھے ایک سال میں کئی ریکویسٹ آئی ہے غیب پہ بات کرنے کی، اور ظاہر ہے میں تھوڑا سا ہچکچاتا ہوں بات کرنے کا، بیکاز بات کو غلط رنگ نہ لیا جائے۔ پھر بھی میں جو بات کروں گا وہ سائنٹیفک اسپیکٹ پہ بات کروں گا، لاجک پہ بات کروں گا، اور یاد رہے کہ دین اسلام پورا کا پورا لاجک پہ بیسڈ ہے۔ بالکل، یہاں پہ توہم پرستی نہیں ہے اس دین کے اندر۔ بلائنڈ فیتھ چند چیزوں پہ ہے جو کہ ضروری ہے کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے۔ مثلاً اسلام میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک اللہ، اس پہ فیتھ ہے بلائنڈ فیتھ، بیکاز اللہ نظر نہیں آ سکتا۔ دوسرا، تمام انبیاء کرام پہ، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آخری نبی سیل آف پروفیٹہڈ ہو گئی، اس پہ وہ نظر نہیں آ رہے اس لیے کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تمام آسمانی کتابوں پہ قرآن کے علاوہ اور کوئی آسمانی کتاب ہم نے دیکھی نہیں ہے اپنے سامنے اترتی ہوئی۔ ایون ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتہ قرآن ہوتا، تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن برحق ہے، سچ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور فرشتے اور آخرت، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ اپنے 5 سینسز سے نہیں لے سکتے، تو یہاں بلائنڈ فیتھ آ جاتا ہے، جس کا کوئی ایز اے فزیکل ایویڈنس نہیں ہے، آپ کے سو دیٹس وائی اٹس اے بلائنڈ فیتھ۔ مگر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد اب رب یہ چاہتا ہے کہ تم غور و فکر کرو، تم تدبر کرو، تم سوچو، تم مشاہدہ کرو، میری آیاتوں کے اوپر سوچ بچار کرو، ڈسکشنز کرو، تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، جو بھی آج اس شو میں ہم بات کریں گے اور جو بھی پورے ہم نے ماہ رمضان میں بات کی ہے، یہ ہمارے اپنے پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ہم اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے آپ سے بات کریں۔ ڈاکٹر موئز اپنا زاویہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی بات اگر آپ اس سے اختلافات کر رکھتے ہیں یا آپ کو وہ بات نہیں سمجھ آتی، آپ کو وہ بری لگتی ہے، تو اس کے لیے پہلے سے ہی معذرت۔
کیونکہ ہم یہ ہم جو شو کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں سو دیٹ وی کین ایکسپلین یو ہاؤ دا ہیومن مائنڈ ورکس, ہاؤ دا سائیکالوجی ورکس, اور ریلیجن اینڈ سائیکالوجی گو ہینڈ ان ہینڈ. بالکل صحیح. بٹ بات یہ سمجھنے کی, اور یہ کہ ذہن کھولیں, ہم ذہن کھولیں, آپ کا ذہن اس طرح کھلے کہ آپ صرف ریچولسٹک نہ ہو, آپ کی ایک کہتے ہیں نا معیار آپ کی روح کا, آپ کے ذہن کا, آپ کی ریلیجن انفارمیشن کا وہ اس لحاظ پہ ہو کہ آپ کو پھر کوئی بھٹکا نہ سکے. آپ کو جو اسلام راہ اسلام میں جو کام کرنا ہے وہ آپ سمجھ کے کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حق پہ ہیں. بالکل صحیح. تو یہ اور آپ کو حق کا اور باطل کا جو فرق ہے وہ بھی پتہ چلے. تو دیٹس وائی وی آر ڈوئنگ دس فار یو. سو اگین اٹس اے ڈسکلیمر فرام آور سائڈ کہ یہ ہمارا زاویہ ہے. میرے خیال میں کسی پروگرام میں ریسنٹلی میں نے کہا تھا, اور اسی سے میں شروع کرتا ہوں پھر وہ گفتگو, کہ آنکھ سب کے پاس ہوتی ہے, نظر کسی کسی کو ہوتی ہے. بیوٹیفل. اسی طرح ذہن سب کے پاس ہوتا ہے, سمجھ کسی کسی کو آتی ہے. بالکل. اب اس میں یہ جو درمیان میں خالی خلا ہے کہ جی آنکھ سب کے پاس ہے, نظر کسی کسی کو آتا ہے, ذہن سب کے پاس ہے, سمجھ کسی کسی کو آتی ہے, یہ جو گیپ ختم کرتا ہے اس کو کہتے ہیں علم. بالکل. علم ہوگا تو نظر بھی ہوگی اور سمجھ بھی آئے گی, دونوں چیز آئے گی. ہم علم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. عام طور پر غیب کے حوالے سے بہت کم معلومات ہے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ غیب بنانے کا موجد ایجاد اس نے کیا غیب کو, اور غیب کے بارے میں وہ جانتا ہے یا پھر اس کا رسول جانتا ہے. بے شک. عام انسان جو ہے وہ نہیں جانتا, مگر ہم ہر چیز کو غیب سمجھتے. اس لیے میں چاہ رہا تھا آج یہ ٹاپک میں بات کروں کہ غیب اصل میں وہ غیب ہے جو صرف رب کی ذات جانتی ہے, اس کا رسول جانتا ہے, محبوب جانتا ہے. بالکل. مگر ہم نے ہر چیز کو غیب کر دیا. اچھا, غیب کا مطلب کیا؟ غیب کا مطلب ہے پوشیدہ, وہ چیز جو ظاہر نہ ہو, جو نظروں سے ہو, چھپی ہوئی ہو, اس کو غیب کہتے ہیں. چھپی ہوئی چیز یا پوشیدہ چیز. آج سے 500 سال پہلے, 1000 سال پہلے جو چیزیں غیب تھی لوگوں کے لیے, آج وہ غیب نہیں ہے. اس وقت بھی آپ غیب کو غیب نہیں تھی وہ, مگر آپ نے اس کو غیب سمجھا. اسی لیے ہم چاہتے ہیں سمجھ تھوڑی سی چینج ہو. آج مثال کے طور پر کسی زمانے میں آپ انسان کے جسم کے اندر نہیں جھانک سکتے تھے. بالکل. آج آپ کے پاس ایکس رے ہے, ایم آر آئی ہے, سی ٹی اسکین ہے, آپ انسان کے اندر جھانک سکتے ہیں. بالکل. پورے انسان کے اندر کیا کیا چیزیں, خرابی, اچھائی, سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. پہلے یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, یا وہ بیمار ہے یا صحت مند ہے. آج الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے. بالکل. تیسری چیز یہ ہے کہ آج جو جدید تحقیق ہے وہ تو یہ تک بتا دیتی ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. پہلے پتہ نہیں چلتا تھا. اب اس میں بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی دنیا میں, جو مختلف لوگوں سے وہ انٹرویو لیتے ہیں یا بالکل آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹرو لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ ہوتا ہے. جب جھوٹ آدمی بولتا ہے تو کچھ تبدیلیاں جسم میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, آنکھوں کی پتلیوں میں اور جو آئرس ہے آنکھوں کے اندر اس میں تبدیلی آتی ہے, آئی موومنٹ میں آتی ہے, فیشل ایکسپریشن میں آتی ہے, بریدنگ میں آتی ہے, اور ایک بڑی عجیب و غریب تبدیلی آتی ہے. دیکھیں میرے رب نے کیا انسان کو بنایا ہے. سب سے بڑی تبدیلی آتی ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو دوران خون اس کی ان انگلیوں سے کم ہو جاتا ہے. یہ جو انگلیاں ہیں اس میں دوران خون کم ہو جاتا ہے. یہ مجھے نہیں پتا تھا. ہاں, تو جب دوران خون کم ہو جاتا ہے, اسی لیے GSR کہتے ہیں گیلمینک اسکن رسپانس, وہ اگر مشین لگائی جائے تو اس سے پتہ چل جائے گا آدمی سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول. تو وہ بھی غیب نہیں ہے. ورنہ تو کہتے ہیں کہ دل کا حال رب جانتا ہے. تو دل کا وہ حال جو وہ خود انسان نہیں جانتا وہ رب جانتا ہے. بالکل. وہ غیب ہے کہ وہ حال جو خود نہیں جانتا, جس سے وہ خود کانشیس نہیں ہے, وہ اللہ, وہ غیب ہے. اور اس سے اس کی زندگی پہ کیا اثرات ہوں گے آنے والے وقت میں وہ رب جانتا ہے. بالکل. مگر ایک سچ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یہ چھپی ہوئی بات ہے. جھوٹ اندر ہوتا ہے, سچ زبان پہ ہوتا ہے. جھوٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کے قلب میں ہوتا ہے یا مائنڈ میں ہوتا ہے, اور زبان پہ وہ سچ بول رہا ہوتا ہے, مگر وہ سچ نہیں ہوتا. مگر سائنس نے کے پاس ایسے آلات پتہ چل جائے جو جھوٹ بول رہا ہے تو بظاہر باطن بھی سامنے آ گیا, ظاہر کیا آ گیا, تو وہ بھی غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل. تو باطن کو بھی سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ جو اصل باطن ہے انسان کا وہ رب جانتا ہے, انسان جان ہی نہیں سکتا قیامت تک. ٹھیک ہے, ہم ابھی جا کے دیکھیں گے آغا عباس کے سیگمنٹ, کیونکہ ڈاکٹر مجھے سے بڑی گہری گہری باتیں کی ہیں.
ایک انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی اس کے اندر, اور جو بہت گہری بات ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہی یہ بات کہ غیب وہ ہے, اگر دل میں آپ کی کوئی بات ہے تو وہ تو آپ پتہ کر ہی لیتے ہیں, لیکن غیب اصل میں وہ ہے کہ جو آپ کو بھی خود نہ بات پتہ ہو, لیکن وہ صرف بات اللہ ہی جانتا ہے. ہم بات کریں گے آ کے اس پہ مزید, آپ دیکھتے رہیے گا آفٹر واچنگ آغا عباس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے سوال کیا گیا کہ امراض معدہ کے بہت سارے مریض ہیں جو رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, تو میں سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا یہ روزہ ہی تو ہے. روزے کا مفہوم کو سمجھیے, روزے کی روح کو سمجھیے کہ روزے کے ذریعے سے آپ اپنی بیماری کو, چاہے وہ امراض معدہ ہو, چاہے وہ امراض قلب ہوں, چاہے وہ شوگر کے امراض ہوں, چاہے وہ آپ کو کسی قسم کا ڈپریشن کا مرض ہو, تمام امراض کو آپ روزے کے ذریعے سے دور کر سکتے ہیں. میرے مولا رسول خدا نے فرمایا کہ روزہ رکھیے اور روزے سے صحت حاصل کیجیے. تو روزے سے جب صحت حاصل کرنے کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری اس سے دور ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پاس گھر میں ایک کمرہ ہے, اس کمرے میں صوفے پڑے ہیں, اس کمرے میں بیڈ پڑا ہے, دیواروں پہ چیزیں لگی ہیں, لیکن اس کمرے کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں, دروازوں کھڑکیوں میں دیمک لگ چکی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو رینوویٹ کریں گے, رینوویشن کریں گے اس کمرے کی. تو اب آپ کہیں گے کہ مجھ سے یہ بوسیدگی اس کی دیکھی نہیں جا رہی, مجھ سے رہا نہیں جا رہا اس کمرے میں. تو آپ سب سے پہلے اس کمرے سے سارا سامان باہر نکال دیں گے. جب آپ سارا سامان باہر نکالیں گے اس کے بعد رنگ و روغن اس کی دیواروں پہ کریں گے, اس کی جو دیواروں کی بوسیدگی ہے وہ دور کریں گے. بعد میں دروازے کھڑکیاں بھی آپ ریپیئر کر لیں گے. تو اللہ رب العزت خدا بند متعال بھی تو ہمارے ساتھ روزے کے ذریعے سے یہی کر رہا ہے کہ پروردگار ہمارے معدے کو خالی رکھتا ہے تاکہ ہمارے معدے کی رینوویشن ہو جائے. معدے کی جو دیواریں ہیں وہ بھی 11 مہینے کھا کھا کے ہم بوسیدہ کر لیتے ہیں. اس کی بوسیدگی جب بڑھ جاتی ہے تو ہمارے جسم انسانی میں بیماریوں کا گراف بھی بڑھ جاتا ہے. جب بیماریوں کی شدت بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم طبیبوں سے اور ڈاکٹروں سے ریکویسٹ کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارا علاج کر دیں اور ہمیں اس بیماری سے نجات دلا دیں. لیکن چونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ برکتوں کا مہینہ ماہ رمضان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بیماریوں سے نجات دینا چاہتا ہے, وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھوک اور پیاس میں اس نے مبتلا کر دیا ہمیں تو ہم بڑے تکلیف میں ہیں, اور ہم روزہ کھولنے کے بعد ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ کھولنے کے بعد جو ہم غلطی کرتے ہیں سارے بینیفٹس, سارے فائدے ہم کھو دیتے ہیں. وہ غلطی کیا ہے؟ روزہ کھولنے کے بعد ہم اتنی بے صبری کے ساتھ کھانے پہ, غذا پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ 3 ٹائم کا 4 ٹائم کا کھانا کھا لیتے ہیں. اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں. زیادہ نہیں کھانا ہے, آپ کو بہت سوچ سمجھ کے کھانا ہے. اور یاد رکھیے اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں گے تو دیکھیے میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم روزہ کیسے افطار کرتے تھے. روزے میں کہیں پر بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ انہوں نے پرخوری کی. کہیں پہ بھی پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرخوری نہیں کی, بلکہ پرخوری سے منع فرمایا, اپنی امت کو منع فرمایا کہ زیادہ پیٹ بھر کے مت کھائیے. میرے مولا رسول خدا کھجور سے اور پانی سے افطار کرتے تھے, یا جو کا ستو, شہد ملا ہوا جو کا ستو ہوتا تھا وہ تناول فرماتے تھے, اس سے کھجور کے بعد وہ ستو پیتے تھے. تو سادی غذائیں سرکار دو عالم کے دسترخوان پہ تمام جو بھی 2-3 غذائیں ہوتی تھیں وہ سادی ہوتی تھیں. تو یہ سادی غذائیں اگر ہم استعمال کر لیں, اگر ہم مبتلا ہیں شوگر کے مرض میں, اگر مبتلا ہیں معدے کی جلن میں, معدے کی تیزابیت میں, آپ یقین کریں اگر ہم سیرت النبی کو کوٹ کریں اور اس کو فالو کریں تو سب سے پہلے معدے کی جلن, معدے کے امراض آپ 4-5-6 دن میں ختم ہوتے دیکھیں گے اپنی باڈی میں. اور یہ 30 دن کا جو پیریڈ ہے یہ بھی پورا مکمل علاج آپ کا ختم ہو جائے گا, اور آپ کو کسی قسم کی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور دیکھیے رمضان کے جو ماہ مبارک ہے رمضان, اس کے جو برکت کے معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ سورج جو ہے اپنی شعاعیں شفا بخش
زمین پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، چاند اپنی شعاعیں شفا بخش زمین پہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور بھی ان سیاروں کے علاوہ سیارہ مشتری ہے زمین سے 250 گنا بڑا ہے، اس کی بھی ساری شعاعیں شفا بخش ہیں جو زمین پر آتی ہیں اور انسانی جسم ان کو جذب کرتے ہیں اپنے اندر۔ اسی لیے کہا گیا، اسی لیے فرمایا پروردگار نے کہ اگر روزے کی حالت میں تم جو سانس لیتے ہو وہ بھی تسبیح پروردگار ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر، یعنی کہ روزے میں اگر آپ سانس لے رہے ہیں وہ بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا انوائرمنٹ ہے اس نے چینج کر دیا آپ کے لیے، پورا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے۔ جو ماہ رمضان کے روزے رکھنے میں فضیلت ہے، اس کے علاوہ اگر آپ پورے سال روزے رکھیں گے ان میں بھی فضیلت ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ماہ رمضان کے روزوں میں فضیلت ہے، کیونکہ انوائرمنٹ اس نے آپ کے لیے بے انتہا اچھا بنا رکھا ہے۔ اس انوائرمنٹ سے فائدہ اٹھائیے، اپنی تمام بیماریوں کو صرف روزہ رکھ کر اور صحیح سے روزے کے مفہوم کو سمجھ کر روزہ رکھیے تو آپ اپنی تمام بیماریاں اپنے جسم سے دور کر سکتے ہیں۔ کسی طبیب کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، کیونکہ پروردگار سب سے بڑا قادر مطلق ہے، وہ آپ کو ہر چیز، ہر نعمت عطا کرے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نے دیکھا آغا عباس صاحب کو، اور بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آئی ایم شیور پیپل آر انکارپوریٹنگ ہز نالج اینڈ ہز انفارمیشن انٹو دیئر لائفز۔ اچھا سر، ہم بات کرتے ہیں گیپ پر، آپ نے اتنی گہری گہری باتیں کر دی کہ لٹرلی کوئی سوال پوچھنے سے پہلے بھی لگتا ہے کہ میں بات صحیح سمجھی ہوں یا نہیں سمجھی ہوں۔ اگر آپ اپنے لحاظ سے سمجھا، بالکل آپ نے بولا ایوولوشن کا ایک پروسیس تھا جس کے اندر آج سے جو 1000 سال یا 500 سال یا 200 سال یا 100 سال پہلے بھی جو چیزیں ہمیں لگتا تھا کہ نہیں پتہ ہے، فار ایگزامپل ہڈی میں فریکچر، برین کے اندر لیژن، کینسیریس سسٹ، بیماری ہوئی، انسان مر گیا، انہوں نے کہا جی یہ چیز بیماریوں کا غیب ہے، کسی کو نہیں پتہ بیماری کیا ہوتی ہے۔ اب جب ٹیسٹ آئے، ایوالو ہوئے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا بیماری کہاں ہے، کس جسم کے حصے میں، اور اس کا کیا کرنا بھی ہے، تو وہ چیز اب غیب نہیں رہی۔ تو غیب آخر ہے کیا پھر؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ سمجھا دوں، آج دیکھیں کسی زمانے میں آپ کو نہیں پتہ تھا کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، زلزلہ آنے سے پہلے آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اللہ نے مخلوق کچھ ایسی بنائی، سانپ فار ایگزامپل، جو مخلوق زمین کے ساتھ رہتی ہے یا زمین پہ اس کے پیر اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ سینسیٹیوٹی محسوس کر لے، تو سانپ کو زلزلہ آنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ رینگتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، گھوڑے کو پتہ چل جاتا ہے، ہاتھی کو پتہ چلتا ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو کیوں نہیں پتہ چلتا؟ وجہ یہ کہ انسان کو ایوولوشن کا ایک پروسیس کرنا تھا، جس کے بعد کوئی ایسی مشینری بنائے گا کہ وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ زلزلہ کب آئے گا، کتنی انٹینسٹی کا آئے گا، جبکہ انٹینسٹی کا ہاتھی کو نہیں پتہ، اس کو یہ پتہ چلتا ہے زلزلہ آنے والا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ آج موسم کا آپ کو نہیں پتہ، مگر پہلے نہیں پتہ، آج پتہ چل جاتا ہے۔ آپ گوگل کریں، آپ کو باہر ملکوں میں تو اتنی ایکوریسی، ہم لوگ جاتے ہیں لنڈن وغیرہ، 99% اگر کہے بارش آئے گی تو 99% بارش آئے گی، بالکل۔ تو پھر بارش کا انسان کو کیسے پتہ چلا؟ وہ تو غیب ہے، غیب نہیں ہے۔ اب میں غیب کو تھوڑا سا بتاؤں، سمجھانے کے لیے بتا رہا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، یہ پتہ چل سکتا ہے، صحت مند ہے یا کوئی نقص سے پتہ چل سکتا ہے، مگر یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ بڑا ہو کر وہ خبیث بنے گا، اچھا انسان بنے گا، نیک انسان بنے گا، یا پولیٹیشین بنے گا، لٹیرا بنے گا، ڈاکو بنے گا، ہلاکو خان بنے گا، کیا بنے گا، یہ رب کی ذات جانتی ہے، بالکل، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ ہے غیب، ٹھیک ہے۔ انسان کی آخرت میں بخشش ہوگی نہیں ہوگی، غیب۔ ہم امید رکھتے ہیں اللہ کی ذات سے، ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہماری بخشش ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا، مگر کرے گا نہیں کرے گا، یہ غیب، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جنت اصل میں ہے کیا؟ غیب۔ اللہ نے بیسیکلی ہوتا کیا ہے، اگر میں کسی ایسی زبان میں بات کروں جو تم نہیں سمجھتی تو میرا تمہارے سے ربط نہیں ہوگا، کنیکشن ریپو نہیں ہوگا، تو مجھے تم سے ایسی زبان میں بات کرنی ہوگی جو تم سمجھ سکو۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنت اور جہنم کا نقشہ بنا کے بھیجا ہے، وہ بیسیکلی اس لیے کہ انسان دنیا میں یہ چیزیں دیکھتا ہے، آگ دیکھتا ہے، آگ سے جلنا دیکھتا ہے، آگ کتنی خطرناک ہے وہ دیکھتا ہے، اس کی تاثیر دیکھتا ہے۔ اسی طرح جنت کے حوالے سے انسان جن چیزوں کا خواہش مند ہے، جو دنیا میں بھی اس کو پسند ہے، ٹھنڈک، چھاؤں فار ایگزامپل، قالین فار ایگزامپل، تکیوں پہ آرام سے بیٹھنا سایوں میں، وہ بھی پسند، شہد ہے، نہریں ہیں دودھ کی، تو یہ تمام چیزیں انسان دنیا میں دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے جو جنت کا ایک نقشہ انسان کو بھیجا ہے، وہ ہے جو انسان ریلیٹ کر سکتا ہے اس سے، بالکل۔ لیکن اصل میں جنت کیا ہے؟ غیب،
ब्यूटीफुल. असल में जहन्नम क्या है? गैब. एक अजीब व गरीब एक चीज़ आई थी, पता नहीं वो किस हद तक ट्रू है कि नहीं, हो सकता है झूठी हो. रशियन साइंटिस्ट ज़मीन के अंदर सबसे ज़्यादा गहराई में रशियंस गए हैं, तो वो कुछ आया था उसके ऊपर कि वो एकदम जब गहराई में गए हैं, बहुत डीप रहा. आपको पता है जो अर्थ का क्रस्ट है कई मील नीचे है, बिल्कुल, उसमें जो सेंटर उसका आता है वहाँ इतनी शदीद गर्मी है, इट्स लाइक अ लावा इनसाइड, मगर वो लावा भी मेटल है उसके Metal, अंदर, राइट, और पत्थर है उसके अंदर. बिल्कुल. अच्छा, अब कुरान कहता है कि इंसान और पत्थर जो है वो ग़िज़ा है जहन्नम की. तो वो कहते हैं कि वो साइंसदानों ने एक जगह जाने के बाद वो अमल रोक दिया, ड्रिलिंग बंद कर दी और फ़ौरन बंद कर दिया. क्यों बंद किया? कि उसमें आवाज़ें आ रही थी लोगों की तकलीफ में. ओके. तो क्या जहन्नम इस दुनिया के अंदर नीचे की तरफ है और जन्नत कहीं आसमान? हमें नहीं पता, बट दिस इज मगर ये गैब, ये गैब है. बट ये जो बात कर रहे हैं इट्स नॉट 100% नहीं, ट्रू नहीं है. मुझे पता नहीं है, मैंने पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, somehow he read it, so he's just sharing के ये मैंने पढ़ा था, बट आई एम श्योर इट्स नॉट ट्रू. लेकिन वही वाली बात है, क्वेश्चन है ना मार्क, हाँ, कि है या नहीं है. अब ये गैब है, ये गैब है. असल में जहन्नम कहाँ है? गैब है. गैब है. असल में जन्नत कहाँ है और कैसी है? ये गैब है. तो फिर सर कल्ब भी गैब है? नहीं, कल्ब में वो ख्यालात जो इंसान को आते हैं, जिसके बारे में उसकी आगाही है, उसको शऊर है, वो गैब नहीं है. सही. मगर वो चीज़ जो वो खुद नहीं जानता, वो फॉर एग्जाम्पल ज़ाते बारी ताला गैब है. हाँ, बिल्कुल. अल्लाह क्या है? गैब है. हमारे सोच में नहीं आ सकता, हमारे तख़य्युलात में नहीं आ सकता, तसव्वुरात में नहीं आ सकता. जो भी हम सोचेंगे अल्लाह के बारे में वो अल्लाह नहीं होगा. बिल्कुल, वो गैब है. बिल्कुल. ठीक है. अब और चीज़ें भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या ये दुनिया पहले भी थी? एग्जिस्टेंस ऑफ इट इन द पास्ट. ठीक है. दूसरी गैब, क्या इस कायनात में इंसान के अलावा अल्लाह की और मखलूक जिन्नात और फरिश्तों का जिक्र है, मगर और मखलूक है, इतने प्लानिट्स हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्स है जिसका कुछ पता ही नहीं. अच्छा, फिर ये यूनिवर्स कहते हैं, साइंस कहता है कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रही है, राइट. जब एक्सपेंड होती है तो स्पेस क्रिएट करती है. जब स्पेस क्रिएट करती है तो स्पेस क्यों क्रिएट हो रही है? इससे क्या होगा? गैब. ठीक. सो वो चीज़ जिसका फॉर एग्जांपल जहाँ तक हम बात कर रहे हैं स्पेस की, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं यू नो एक्सपेंशन की, सो वहाँ तक तो हम ये कहेंगे कि अगर इस फ्यूचर में हम जब स्टेप रखेंगे अपना, मे बी वी विल बी एबल टू नो इट, बट अंटिल अनलेस वी डोंट नो इट, इट्स गैब. ओके. जो चीज़ अभी हमारे से पोशीदा है वो गैब है, लेकिन जब वो पोशीदा नहीं रहेगी वो गैब नहीं रहेगी. तो असल में वो गैब वो है जो इंसान कभी जान ही नहीं सकता. सही. सो वो चीज़ जो कभी शायद इंसान को इस हालत में उसके आगे पोशीदा ही ना हो, जिस मादे के खोल के अंदर मैं हूँ, जिस मादे के खोल के अंदर मेरी रूह है, वो उसके आगे जो चीज़ पोशीदा नहीं होगी वो गैब है. और जो कभी आने वाले टाइम के अंदर पोशीदा हो सकती है वो गैब नहीं है. जो पोशीदा होगी वो गैब है, जो पोशीदा नहीं होगी वो गैब नहीं होगी. ओके. तो पास्ट में जिसको आप गैब समझते थे, आज आप गैब नहीं समझते, आज जाहिर है, राइट. सही. मगर गैब असल में वो हकीकत है हकीकत जो रब के अलावा कोई नहीं जानता. फॉर एग्जांपल, उलमाए कराम माशाल्लाह माशाल्लाह, इस पे बातें मैंने सुनी है बड़े आलिम दीन की, कि भाई गैब वो है कि अल्लाह को पता है क़यामत किस दिन आएगी. सही. ठीक है. एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा, ये भी कहते थे कि भाई मौत कब आएगी. तो मैंने खुद देखा, फॉर एग्जांपल, कई ऐसे मरीज़ हैं कि जिसके बारे में डॉक्टर ने प्रेडिक्शन की कि वो 6 महीने 3 महीने में. ये भी किया. मुझे याद है जब वालदा की मेरी डेथ हुई तो रात को नर्स थी, उसने कह दिया कि कल तक शायद इनकी डेथ हो जाए. मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा क्यों? कहता ये जो इसके इस वक्त कंडीशन है, कल तक डेथ हो जाएगी. तो फिर उनकी डेथ गैब ना हुई क्योंकि नर्स ने बता दिया, राइट. तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमें सोचना होगा कि फिर असल में गैब क्या है. लेकिन उस लम्हे, किस लम्हे सांस नहीं आएगी वो गैब है. सो मौत बरहक है, लेकिन मौत का वक्त जो है वो लम्हा है, मौत का अल्लाह जानता है. वो गैब है. हम जाके देखेंगे योगी वजाहत को. जब हम वापस आएंगे तो ये जो इतनी गहरी गहरी बातें डॉक्टर मोइस कर रहे हैं, इसके ऊपर मेरे बहुत सारे सवाल हैं और वो कुछ सवाल मैं इस वक्त प्रोसेस भी कर रही हूँ अपने माइंड के अंदर. सो डू गो वॉच योगी वजाहत. व्हेन यू कम बैक वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन दिस. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ योगी वजाहत. माह मुबारक अपनी तमाम आबोताब के साथ जलवा अफरोज़ है. अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें पुकार रही हैं कि बंदे तू बता तुझे क्या चाहिए. वो माह मुबारक
کہ جس کے بارے میں رب خود کہتا ہے کہ اس کا صلہ میں ہوں، اس کا پھل میں ہوں، اور جو کچھ تم کرو گے وہ اس کے لیے میں خود صلہ بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پہ محبت ہے، کرم ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کہ انہوں نے ہم پہ وہ رحمتیں جو کسی اور امت کو نہ دیں، امت کو، کسی بھی امت کو عبادتوں کا صلہ، نیکیوں کا صلہ ملا ہے، لیکن نیکیوں کے بدلے میں رب نہیں ملا۔ رب تو اس مہینے میں کہہ رہا ہے کہ میں خود آپ کے لیے حاضر ہوں۔ اس مہینے کے اپنے کچھ آداب ہیں اور کچھ انداز ہیں، اگر ان کو ہم پیش نظر یا مد نظر نہ رکھیں تو پھر جو ہم عبادات کرنے چلے ہیں یا جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس میں کچھ ہمیں دقتیں آ سکتی ہیں۔ آج میں آپ سے یوگا میں جو افطار اور سحری کے معاملات ہیں ان میں سے ایک موضوع سحری پہ ڈسکس کروں گا، جس کے بعد اگلے میں انشاءاللہ افطار کے اوپر بھی بتاؤں گا۔ ہم یوگی کھانے میں 3 طرح کی چیزیں جانتے ہیں۔ ایک کھانا یا کھانے کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ ایک کھانا جو راجسک ہوتا ہے، یہ راجاؤں کا کھانا ہوتا ہے، بہت بھاری کھانا ہوتا ہے، بہت مہنگا کھانا ہوتا ہے اور غریب کی دسترس سے بہت دور ہوتا ہے۔ ایسے کھانا جب ہم کھائیں گے تو ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں، ہم موٹے بھی ہو سکتے ہیں، پروٹین کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سحری میں کوشش کریں کہ بہت بھاری چیزیں نہ کھائیں جن کو ہضم ہونے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے زیادہ دیر تک ہم کھا لیں گے تو چلے گا، لیکن ایسا نقصان کرے گا۔ دوسرا کھانا جو تماسک ہے، برا ہے، یہ ہے باسی کھانے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ رات کو کھانا بنا لیتے ہیں اور اس کو رکھ لیتے ہیں، یا 2-3 دن پرانا کھانا دوبارہ گرم کر کے سحری میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر تازہ بنائیں گے تو اس کے فوائد کچھ اور ہوں گے، اور اگر آپ دوبارہ گرم کر کے کھائیں گے تو اس کے فوائد کچھ اور ہوں گے۔ لیکن تیسرا کھانا جو ہے وہ ستوک ہے، اور سحری میں ستوک، سادہ کھانا کھانا چاہیے۔ جتنا سادہ کھانا آپ کھائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ لسی کے گلاس پئیں، بجائے اس کے کہ آپ شربتوں کا جو ہے انبار ہے اپنے پیٹ میں ڈال دیں، امنڈ دیں، کوشش کریں کہ سادہ پانی پئیں، اور پانی بھی سادہ، ٹھنڈا نہیں۔ تو سحری میں جب آپ سحری کا اہتمام کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ آپ کی جو دسترخوان ہے وہ دسترخوان سادہ چیزوں پہ ترتیب دیا گیا ہو، جس میں روٹی اور سالن ہو۔ سالن بھی بہت مرچوں مسالے والا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ راجسک ہو جائے گا۔ تو سادہ کھانا لیجئے، آپ دہی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، آپ کوئی بھی سبزی لے لیجئے، بہتر ہوگا ایسی چیزیں لیں جس میں پانی کی مقدار، واٹر کی کوانٹٹی زیادہ ہو۔ کوشش کریں کہ ڈرائی چیزیں آپ نہ لیں، آپ صرف اور ایسی چیزیں بھی یاد رکھیے جو کہ پیٹ میں جانے کے بعد خشکی پیدا کرتی ہیں اور پانی کو جذب کر لیتی ہیں، سحری میں نہیں لینا چاہیے۔ تو کوشش کریں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہم کھجلا پھینی کھاتے ہیں تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب اس میں دودھ ڈالتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد دودھ تو بالکل غائب ہی ہو جاتا ہے۔ اب سوچیے جب ہمارے جسم میں یہ جائیں گی تو ہمارے جسم کی جو لیکوڈ ہے اس کو بھی یہ ختم کر دیں گی اور ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس سے اجتناب کریں اور گھر میں جو مؤثر ستوک کھانے، سادے کھانے، ان کو کھائیے۔ سادہ پانی پیجیے، اور سادہ پانی کے لیے آپ کوشش کریں کہ جب آپ اٹھیں، آنکھ کھلے، منہ ہاتھ دھونے کے بعد پانی پی لیا، یا رات میں اگر آپ کو آنکھ کھلتی ہے تو پانی پی لیجئے تراویح کے بعد، اور اگر آپ رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ پانی پی سکتے ہیں۔ پانی کی مقدار بڑھا دیجیے گا۔ تو افطار سے سحری تک پانی زیادہ پیجیے۔ سحری میں احتیاط رکھیے اور کوشش کیجیے کہ ہلکی چیز کھائیں۔ ہم یوگی ویسے دوپہر میں دہی کھاتے ہیں، لیکن سحری میں ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ دہی کھا لیں، لیکن کوشش کریں کہ سادہ کھانا کھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہلکی سی احتیاط آپ کی سحری کو اور زیادہ بہتر سے بہتر بنائے گی، اور دن میں جب آپ روزے میں ہوں گے تو آپ کو بہت سکون دے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر موئز 4 ڈائمینشن میں ایک بات سکھاتے ہیں، یو کین نیور اچیو سم تھنگ دیٹ یور مائنڈ کین ناٹ کنسیو، یعنی اپنی زندگی میں آپ وہ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کا ذہن جس کو تصور نہ کر پائے۔ سو آئی تھنک ہم جو چیزیں تصور کر پاتے ہیں وہ غیب نہیں ہے، غیب نہیں، بیکاز وہ ہم تصور کر لی، ہم نے جب تصور کر لی تو ہو سکتا ہے وہ حقیقت نہ ہو،
لیکن وہ غیب نہیں ہے. یہ کچھ فینٹیسیز بھی ہوتی ہے نا انسان کی جو کرتا ہے, اور شاید ہو سکتا ہے فیوچر میں جا کے وہ ریالٹی بنے. کہتے ہیں نا فکشن ٹرنز انٹو ریالٹی ایٹ ون پوائنٹ. سو مے بی ڈاکٹر موئی سے جو میرا اب سوال ہے آپ سے سر, وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے غیب ہے, تو غیب صرف اللہ میاں نے اپنی حد تک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کیوں رکھا, ہم سب کو کیوں نہیں بتایا؟ اچھا دیکھو, ابھی تم نے جو جملہ کا اسی کو اپوزٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. غیب وہ ہے جو انسان کا ذہن سوچ ہی نہیں سکتا, بالکل تصور نہیں کر سکتا. بالکل. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انسانی ذہن سوچ سکتا ہے وہ ممکن ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ممکن نہیں ہے وہ انسانی ذہن کی سوچ میں نہیں آ سکتی. جو چیز انسان کے ذہن کی سوچ میں یا ذہن میں نہیں آ سکتی اسے غیب کہتے ہیں. پہلی چیز تو یہ اب ڈیفائن کر دیا میں نے. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے کچھ پردے رکھے. اگر یہ پردے نہ ہو تو ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, ماں باپ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں, اس کو پالتی ہے ماں, راتوں کو جاگتی ہے, باپ صبح نکلتا ہے, محنت کرتا ہے, بچے کے لیے اچھی سے اچھی کمائی لاتا ہے کہ تعلیم اچھی ہو, کپڑے اچھے ہو. اگر باپ کو اور ماں کو پتہ چل جائے کہ یہ بڑا ہو کے اس نے ہم دونوں کو قتل کر دینا ہے, صحیح, تو کیا ہوگا؟ کیسی زندگی گزرے گی؟ نہیں گزر سکتی, مشکل سے گزرے گی. اچھا, اسی طرح آپ کو پتہ چلے کہ یہ شخص یہ کرنے والا ہے فیوچر میں, تو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کیسے کریں گے؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا شوہر یا میری بیوی ایک دن بے وفائی کرے گی میرے ساتھ, تو اب آپ اس سے محبت کیسے کریں گے؟ اللہ نے یہ پردے رکھے تاکہ انسانی زندگی کے اندر تلاطم نہ ہو, پرابلمز نہ آئے, وقت پہ آئے اس کو فیس کر لے, وقت سے پہلے انسان کو پتہ نہ چلے. یہ غیب ہے. کیونکہ وقت کے اوپر آنے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مصلیحت بھی ہے اس میں, مصلیحت ہے کہ انسان سیکھے گا, ایوالو کرے گا اس چیز سے, اور اس کا مجھ پہ توکل بڑھے گا. بالکل صحیح ہے. ہاں, تو اسی لیے اللہ نے رکھا ہے, کیونکہ نہیں ہو تو ہم اس انفارمیشن کو, اس علم کو ہم اپنے سینے میں لے نہیں سکتے. So that means we don't have the processing power to process the things that are hidden from us. کیپیسٹی بھی نہیں ہے, پاور کے ساتھ کیپیسٹی نہیں ہے. ابھی میں نے کہا نا کہ اگر یہ ایسی چیز پہلے سے پتہ چل جائے تو کیا ہوگا, ختم. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بڑا مشہور ہے, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے, اور جو تین واقعات آئے ہیں, 4 آئے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, آئی تھنک 3 آئے. وہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بڑے جلیل القدر نبی تھے, اور انہوں نے سوال کر دیا کہ یہ آپ نے کیوں ایسا کیا, تو اب وہ نہیں جانتے تھے. تو خضر علیہ السلام نے پھر کہا تھا کہ آپ بیچ میں سوال نہیں کریں گے مجھے. آخر میں پھر جب یہ کمپلیٹ ہوتی ہے پوری حکایت تو اینڈ میں بتاتے کہ میں نے کیوں ایسا کیا تھا. تو اگر خضر علیہ السلام کو پتہ ہے تو پھر یہ وہ غیب نہیں جو رب جانتا. صحیح. ہم جس غیب کی بات کرتے ہیں وہ رب اور اس کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, وہ غیب ہے. وہ غیب ہے, وہ ایکچوئل غیب ہے. صحیح. سو اچھا سر, اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی ڈسکشن بھی ہو رہا تھا ہمارا اس کے اندر کہ جب ہم گیپ کی بات کرتے ہیں, جب ہمارا گیپ کے بارے میں ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں, بہت ساری ہماری زندگیوں میں ایسے ایشوز آتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یار اس کی مصلیحت مجھے نہیں پتا, یہ صرف اللہ کو پتہ ہے, انسٹیڈ آف کانٹمپلیٹنگ آن دا پرابلم کہ یار یہ پرابلم ہو رہی ہے, اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے اور مجھے اس کو اس طرح سالو کرنا ہے. بٹ وی نیور ٹیک دیٹ راؤٹ. ہم سارا کا سارا کر دیتے کہ بھائی اس کا جو مصلیحت ہے اللہ کو پتہ ہے, اور یہ بس اللہ ہی جانتا ہے, جو ہے بس وہ ہے. تو کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہی پرابلم ہے نا, اسی لیے آج غیب کا ہم نے سبجیکٹ اٹھایا کہ جس کو آپ غیب سمجھتے وہ غیب نہیں ہے. زندگی میں جب مشکل آتی ہے تو مشکل کے ساتھ ایک سبق آ رہا ہے آپ کے ساتھ. بالکل. اللہ آپ کو بہتر کرنے کے لیے آزمائشیں دیتا ہے, اس آزمائش سے آپ نے لڑ کے نکلنا ہوتا ہے. ہم اس کو ڈال دیتے ہیں اللہ پہ. ٹھیک ہے, تو چونکہ ہمیں غیب کے بارے میں علم نہیں ہے, جس کو ہم غیب سمجھتے وہ غیب نہیں ہے, جو اصل میں غیب ہے وہ ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. اس لیے زندگی کے اندر برائے کرم ان چیزوں کو سمجھے تاکہ آپ تدبر کر سکے, آپ سوچ سکے, مشاہدہ کر سکے, اور آپ کی جو روحانی ارتقاء کی منزل ہے, روحانی عروج جو آپ کا گروتھ ہے وہ ہو سکے. ہم نہیں کرتے یہ, وہ گروتھ ہو سکے. ہم جا کے دیکھیں گے ڈاکٹر موئز کا ہیبٹ کا سیگمنٹ, جب ہم واپس آئیں گے تو مزید ہم اس پہ بات کریں گے, بیکاز ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم ہر چیز سمجھنے سوچنے کی جگہ ڈال دیتے کہ بس ہمیں نہیں پتا تو اللہ کی مرضی ہے. سو ہم آ کے بات کریں گے اس پہ, بٹ کیپ واچنگ. دوستو یہ پارک ہے اور اس پارک میں میں
डेली आता हूँ वॉक करने, 50 मिनट के करीब मैं वॉक करता हूँ, 4 किलोमीटर से ज़्यादा। और बहुत सारे अब तो दोस्त बन गए, हलेक सलेक सलाम दुआ भी होती रहती है। बच्चों की भी यहाँ पे फिज़िकल ट्रेनिंग होती है, पीटी होती है। तो एक काम ये कर सकते, एक रूटीन ये कर सकते हैं आप कि अगर आप जिम नहीं जा सकते तो वॉक करें, पार्क में वॉक करें। बहुत सारे ऐसे मकामात हैं आपके घर के पास, आई एम श्योर कि आप वॉक कर सकते हैं। अच्छा, वॉक की स्पीड ही होनी चाहिए कि आपकी सांस जो है वो थोड़ी फूले। ब्रिस्क वॉकिंग में सांस फूलनी चाहिए। और मेरे पास ये घड़ी है, इससे मुझे अंदाज़ा होता है कितने मिनट वॉक की, कितने किलोमीटर मैंने वॉक की। तो ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। मैं फिर कह रहा हूँ, सेहत से बड़ी नेमत नहीं है। सेहत है तो सब कुछ है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने लिए कुछ वक्त निकालें। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा डॉक्टर मोइज़ का हैबिट का सेगमेंट, और मेरे जहन में जो सवाल है वो मैं जल्दी से पूछ लूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। अब हम जब डिस्कशन कर रहे थे, एक बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। वो बात ये थी कि आपने कहा कि हमारे अंदर ना कैपेसिटी है उस बात को समझने की, अगर वो पर्दे उठ जाएं तो शायद हम एक नॉर्मल वे में बिहेव ही ना कर पाए। अगर मुझे पता चले कल मेरा बच्चा मुझे ओल्ड होम्स में छोड़ देगा, सो व्हाई वुड आई इन्वेस्ट माई लव एंड टाइम इनटू इट, बिकॉज मुझे भी तो इन अ वे मुझे भी कुछ रिटर्न में चाहिए, उसका प्यार, उसकी इज्जत। सो इसी तरह से अल्लाह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गैब में थे। अल्लाह चाहता तो एक हामला औरत को कोई ना कोई निशानी दे देता कि ये औरत लड़की है या लड़का है, कोई ना कोई निशानी दे सकता था ना। अल्लाह ने वो नहीं दी, लेकिन डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड आया, विच इज़ गुड, कि हमें पता भी चलता है कि बच्चे के अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई मतलब सेहतमंद है या नहीं है। लेकिन सर इस तरह के जब काम होते हैं, जब हम पता करते हैं अल्ट्रासाउंड में, ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है कि लड़की है लड़का है, अगर लड़की होती है तो उसके पैदा होने से पहले ही इंतज़ाम कर देते, पैदा होगी तो कहाँ फेंकना है उसको, तो या पैदाइश से पहले ही ख़त्म करना है, हमल ज़ाया करवा दें। अच्छा देखें, ये जो मुदाखलत है अल्लाह के कामों में, अल्लाह की मशीयत के अंदर, ये इंसान इसलिए करता है कि इंसान बागी है, रेबल है वो बिल्कुल। अब देखें ना, अल्लाह की दुनिया को तबाह कर रहा है, दरख्त काट रहा है, पहाड़ तोड़ रहा है, पहाड़ को तबाह कर रहा है, इसके बगैर पूरी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। तो ये कर रहा है ना इंसान। कुछ चीज़ें इंसान को ना पता हो उसके लिए बेहतर है। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये पता चल जाए किसी को भी कि जी अगले साल फला फला दिन मेरी डेथ होनी है, सही, मुझे बता अब 1 साल कैसे गुजरेगा आपका। जो अल्लाह वाला होगा वो इबादतें करेगा, इस्तगफार करता रहेगा, मगर आम आदमी जी नहीं सकेगा। बिल्कुल, वो पल पल मरेगा, पल पल मरेगा। ठीक है ना, इसीलिए अल्लाह ने इसको छुपा के रखा है गैब। तो अल्लाह अगर किसी शय को या किसी हुक्म को या किसी चीज़ को गैब कहता है या करता है या चाहता है कि गैब हो, इसमें हमारी बका और हमारे लिए बेहतरी है। तो हमें उन कामों में नहीं जाना चाहिए। साइंस तरक्की करेगी, ज़रूर करेगी, मगर अल्लाह का जो गैब है, जो असल गैब है, वो अल्लाह ही को पता है, इंसान कभी जान नहीं सकता। ये बात याद रखें। सबसे बड़ी मिसाल दी तुमने कि बच्चा बड़ा हो के क्या बनेगा ये आप नहीं पहचान सकते। अब ये ठीक है, अब एक और इल्म आ गया भाई, आपने अपना हाथ दिखाया पामिस्ट को या एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने कहा जी फ़ला तारीख ये होना है, ये आपकी ज़िंदगी का अच्छा पीरियड है, बुरा पीरियड है। आपने उस पर यकीन कर लिया, जबकि आपको उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। वो पॉसिबिलिटीज़ थी, पॉसिबिलिटीज़ है। वक्त चेंज होता है, मुश्किल आती है, खैरात से, सदक़ात से, दुआ से ख़त्म हो जाती है, एक्शन से चल जाती। मुझे एक वाक़या याद आया, आई डोंट नो कितनी हकीकत है इसके अंदर। ये एक रिवायत है, मैंने आलिम दीन से सुनी है, उलमाए कराम से। आपको बताया मैं तमाम मसलक के उलमाए कराम की बातें सुनता हूँ, और उसमें से जो मुफीद चीज़ आती है तो मैं डेफिनेटली लेता हूँ। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं, ये हुआ कि एक बच्चे की शादी थी तो निकाह पढ़ाना था आका को। तो आका निकाह पढ़ा के वापस आए घर में, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि जिस बच्चे का आपने निकाह पढ़ा है, कल आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ानी है। तो ज़ाहिर है बहुत गमगीन हो गए। इंसानों से मोहब्बत जो नबी ने की है वो शायद किसी ने की हो।
صبح انتظار کر رہے تھے کہ ابھی بلاوا آئے گا اور مجھے نماز جنازہ پڑھانی ہے. کافی دیر ہو گئی, صبح گئی, دوپہر آ گئی, شام آ گئی, بلاوا نہیں آیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا کہ جا کے دیکھو فلاں گھر میں کیا ہوا ہے. تو وہ گئے تو آ کے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں, صحیح ہے سب کچھ. اب جبرائیل کا پیغام, اللہ کا پیغام آیا, موت تھی, وہ لڑکا ابھی تک زندہ کیسے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود بلایا یا کسی کے ذریعے پوچھوایا کہ بتاؤ کہ شادی کی رات کے بعد کے اب تک واقعات کیا ہے. تو اس نے کہا کہ جب مہمان چلے گئے, میں اپنی شادی کی رات تھی میری, تو میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا, پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا, سب تھکے ہوئے تھے, میں بھی تھکا ہوا تھا. ایک دم سے کسی سائل نے آواز دی. تو گھر میں سب سو گئے تھے, کوئی نہیں تھا. میں نے دروازہ کھولا, سائل ایک تھا. اس نے کہا بہت بھوکا ہوں, میرے گھر میں بھی بہت بھوکا ہے, کچھ کھانے کا ہو تو دے دو. سارے شادی کا گھر تھا, کھانا تھا, میں نے نکال کے اس کو دیا. تو اس نے کہا جی میرا گاؤں یہاں سے تھوڑا دور ہے, میں بوڑھا آدمی چل نہیں سکتا, اگر تم میرے ساتھ چلو اور میرے گھر تک کھانا لے جاؤ. بالکل. یہ اپنی سہاگ رات کو چھوڑ کر, اپنی بیوی کو چھوڑ کر, برتن میں کھانا رکھ کے اس فقیر کے ساتھ, یہ جو بھی مفلس تھا, غریب تھا, اس کے ساتھ کافی دور تھا اس کا گاؤں, چل کے گیا, وہاں سارا کھانا رکھا ہے. جب واپس آ رہا تو صبح ہو رہی تھی. یہ واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنی سہاگ رات چھوڑی, اپنی بیوی کو چھوڑا اور اس کا گھر کھانا لے کے گیا ہے. اللہ نے اس کی عمر بڑھا دی, اس کی موت کو ٹال دیا. ایکشن. بالکل. ٹھیک ہے. اب یہ علماء کرام سے میں نے سنا ہے کہ موت بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ جو اللہ چاہے تو ایکسٹینڈ کر دے. رسک میں بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک فکس رسک ہوتا ہے, ایک رسک میں بڑھاوا آ سکتا ہے, بڑھ سکتا ہے رسک. تو اس پہ ظفرت علماء کرام زیادہ بہتر طور پہ بات کر سکیں گے. ہم تو نفسیات اور سائنس کے حوالے سے بات کریں. ٹھیک, ہم جا کے دیکھیں گے ڈاکٹر موئز کے گولڈن ورڈز. ہم واپس آئیں گے تو کچھ ایسے سوال ہیں جو مجھے ڈاکٹر موئز سے پوچھتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پریڈکشنز جو ہوتی ہیں, یا ڈاکٹر موئز نے بھی بات کی, جس طرح آپ نے کارڈز کی بتایا, نیومرولوجی کی, اسٹرالوجیز کی بات کی, کارڈز, ٹیرو کارڈز ہوتے ہیں. جب اس طرح کی چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں اور ہم ان چیزوں میں دخل دینا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے اس ٹائم کے لیے غائب ہے, یعنی کہ آج کے لیے میری وہ چیز غائب ہے, شاید کل میرے میں اتنا شعور آ جائے کہ میں اس بات کو سمجھ سکوں, تو میں اس بات کو پہچان سکوں, اس کے بارے میں کچھ کر سکوں. تو ہم آ کے ڈاکٹر موئز کے بارے میں بات کریں گے. اس طرح کی جب ہم کسی چیز کے اندر بلیو کرتے ہیں یا کسی چیز کو اپنا لیتے ہیں تو ہماری لائف میں وہ کتنا افیکٹ کرتی ہے. سو ویل کم بیک ود دس کویشچن, کیپ واچنگ. کیا یہ ممکن ہے کہ ابھی جو نیا سال ہے اس کے اندر ہم ٹوٹے رشتوں کو جوڑیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر میں ایک طالب علم ہوں تو مجھے مارکس اچھے میرے آئے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر کے اندر سکون ہو, میں سوؤں اور مجھے نیند آ جائے بغیر کسی دوائی کے؟ یہ سب کچھ ممکن ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ پیسے کو, محبت کو, پیار کو, اچھے رشتوں کو, دوستوں کو, اچھی جاب کو, اچھے بزنس کو اٹریکٹ کیسے کرتے ہیں. یہ لا آف اٹریکشن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اگر سمجھ جائیں اس راز کو, اگر اس راز کو سمجھنے کے بعد اس کی ٹیکنیک اپلائی کریں تو آپ زندگی میں بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور ڈاکٹر موئز کا جو میرے پاس ذہن میں سوال ہے وہ میں آپ سے پوچھ لوں, کیونکہ میں نے سوال بریک سے پہلے تھوڑا لمبا پوچھ لیا تھا, تو میں تھوڑا ویل آرٹیکولیٹ کر کے وہ آپ سے سوال پوچھ لیتی ہوں. آج کل ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, بہت ساری ایڈز بھی آتی ہیں, ہم نے فیس بک پہ دیکھی ہے, دیواروں پہ دیکھی ہیں. لوگ لکھا اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ آئیں, اپنے ہاتھ دکھائیں, آپ کو گیپ کی ہم بتائیں گے کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ. یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گیپ کا علم ہے, تو سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ جو آپ کو کوئی پریڈکشن یا پری کوگنائز کر کے چیزوں کو بتاتے ہیں. دیکھیں, کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے سوائے ذات باری تعالیٰ کے, اس کے محبوب کو, یا پھر اللہ جس کو عطا کرے, یا اس کا محبوب جس کو عطا کرے, اس کے علاوہ غیب کسی کے پاس نہیں. یہ سارے سائنس ہیں, سائنس. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, یہ جو پلانٹس ہیں ہمارے سولر سسٹم میں, ان کا اثر ہم پر ہوتا ہے, پانی پر ہوتا ہے, پلانٹس پہ ہوتا ہے, ریپٹائلز پہ ہوتا ہے, جانوروں پہ. اب یہ جو سائنس ہیں, ان سائنس کے حساب سے پریڈکشن, اس کو کہتے ہیں پاسبلٹی, ممکن ہے, نہیں بھی ہے. مگر جو حتمی چیز ہوگی, جو فائنل چیز ہوگی, وہ غیب ہے اور رب جانتا ہے. صحیح. ہم پروسیس سمجھا سکتے ہیں کہ جی فلاں مہینہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. دیکھیں یہ چیزیں زیادہ بھروسہ کہاں سے آیا؟ ہندوازم جو ہے وہ بیسڈ ہے توہم پرستی پہ. وہاں ہر چیز کا حساب لگایا جاتا ہے, مہورت نکالا جاتا ہے.
फला दिन है, इतने बजे मुहूर्त है, अच्छा टाइम है शादी करने का या कोई काम करने का। इस्लाम में ऐसी चीज़ नहीं है भाई। इस्लाम कहता है सारे दिन सारा वक्त सब कुछ अल्लाह ने बनाया, आप अच्छी नीयत के साथ करें, दुआ के साथ करें। कोई काम शुरू करना है, निकाह करवाना है, कोई अपना कारोबार शुरू करना है, कोई ज़मीन ख़रीदनी है, अल्लाह पे भरोसा करें, नेक नीयत के साथ करें, दुआ के साथ करें, तो वो हर लम्हा जो इस दुनिया के अंदर है आपके पास वो मुबारक हो सकता है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मतलब ये नहीं कहता कि गलत है, इल्म है, एस्ट्रोलॉजी है और पामिस्ट्री है और न्यूमरोलॉजी है। इसमें ज़्यादातर पता है क्या होता है, इसका जो माहिर है उसकी अपनी इंट्यूशन बड़ी काम करती है। एक है टी लीफ पढ़ना या कॉफ़ी बीन पढ़ना, कॉफ़ी कप वो ये करते हैं कि आपको कॉफ़ी देते हैं, आपने कॉफ़ी पी, थोड़ी सी बचा के रखी, और जो शख्स है जो इसका माहिर है वो देखेगा उस कप में और वो बोलना शुरू करेगा। बेसिकली वो चीज़ को स्टिमुलेट करती है सबकॉन्शियस को, और सबकॉन्शियस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो देता है। इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती, मगर चांसेस है कि सही भी ना हो। तो जो चीज़ इफ़ एंड बट में हो या यस या नो में हो, वो गैब नहीं है। वो गैब नहीं है। गैब तो 100% एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो सही गैब। सही। सो जो आप प्रीकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो इंट्यूटिवली आप बात कर सकते हैं जिसके बारे में, वो गैब नहीं। अगर येस और नो है तो दैट मीन्स इट्स नॉट गैब। लेकिन जो बिल्कुल हतमी है कि इसके बाद कुछ नहीं होना, यही होना है, वो गैब नहीं है। थैंक यू सो मच सर। आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो भी हमने डिस्कस नहीं की हैं, इज़ बिकॉज आई थिंक हमने जो बात डिस्कस की है वो हमने जहन के किस तरह हम किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, किस तरह हम जो एक्शंस लेने होते हैं वो नहीं लेते, किस तरह हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते। हम चाहते थे हम उस बारे में बात करें। इंशाल्लाह इस टॉपिक को मज़ीद हम किसी और प्रोग्राम में लेकर आएंगे अपने साथ। हम उलमाए कुरान के साथ रखेंगे जो आके हमसे इस पर बात करेंगे, सो दैट वी कैन एक्सपेंड दिस टॉपिक। मैं चाहूँगा इस टॉपिक पे हम कभी आलिम दीन को किसी को बिठाए, उलमाए कराम को बिठाए, और उससे भी ज़ाहिर है वो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि गैब क्या चीज़ है, किस चीज़ को गैब करते। हमने तो इंसानी नफ्सियात और माइंड साइंसेस के अलावा कहा है। और दूसरी चीज़ ये कि देखें दुनिया में बहुत सारी अनहोनी चीज़ें होती है, तो इतना ख्याल रखें कि जो चीज़ आपके अक्ल में, शऊर में, दानाई में नहीं आती उसको सोच विचार करें। दीन दिमाग इस्तेमाल, जहन इस्तेमाल करने को कहता है और पूरा लॉजिक पे बेस्ड है। आप याद रखें एक चीज़ कि मुसलमान का एक बहुत बड़ा काम उसने करना है, जो कि शायद पता नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा, कुछ तो कर रहे हैं। वो ये है कि जो गैर मुस्लिम है उसको हक़ का पैगाम देना है। अब गैर मुस्लिम जो है उसको जब हक़ का पैगाम दे गए तो वो मानेगा क्यों? अल्लाह उसको नज़र नहीं आता, कुरान कहता है ये तो किताब है, मुझे क्या पता ये उतरी है कि नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो तो नहीं मानेगा। तो आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे? लॉजिक से। तो मुझे एक फिर अगले प्रोग्राम में एक लॉजिक बताऊंगा, याद रख देना मुझे। सो अभी बताया नहीं, अगले प्रोग्राम में चलें। अगले प्रोग्राम में डॉक्टर मोइज लॉजिक बताएंगे, सो अगला प्रोग्राम आपने ज़रूर देखना है। लेकिन आज हमेशा मैं डॉक्टर मोइज से कहती हूँ कि आप थोड़ी सी एंड में कोई बात करें, टॉपिक को रैप अप करें, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वो आपसे एक बात करूँ। जो चीज़ हतमी है वो गैब है। तो अगर आपको कोई कल बताता है कि यार तुम्हारे साथ है ना 6 महीने बाद बहुत बुरा होने वाला है, या बाहर निकलोगे ना तो बारिश में कपड़े गीले हो जाएंगे, या फिर तुम इस जगह इन्वेस्ट करोगे ना वहाँ तुम्हें लॉस हो जाएगा, इस जगह शादी करोगे ना तो खुश नहीं रहोगे, तो ये सब चीज़ें चेंज हो सकती है। क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कोई बात तो वो आपके हाथ में है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो हतमी नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे होगी कल मुलाकात। अगर आप चाहते हैं आप माह रमज़ान के हमारे इस शो में हिस्सा लें और आप इस शो से गिफ्ट हैम्पर जीतें उस तरह जिस तरह और लोग जीत चुके हैं, तो सिर्फ आपने इतना करना है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट इज़ माइंड साइंसेस ऑफिशियल, नाम नीचे आ रहा होगा। और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जो या हमें गिफ्ट दे रहे हैं आपके लिए, उनके पेजेस को लाइक करना है या फॉलो करना है, और माह रमज़ान की ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसके चांसेस बढ़ जाएंगे गिफ्ट हैम्पर जीतने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और डॉक्टर मोइज को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारी पूरी टीम के लिए दुआएं करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।